میں کوٹ پڑ چکی سی مکے والوں کو، 70 بندے قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہوئے، پورے عرب میں جنازہ نکل گیا ان کا کہ یار 313 بندوں نے ان کا چوبڑ نکال دیا ہے، اور وہاں یہ مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پہلی دفعہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور رسول اللہ نے سارا مال اٹھایا اور مکی مدینے کو وہاں جا کے تقسیم کیا، اور بڑی دور دور تک بدنامی ہوئی۔ تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، عمیر سے کہا سردار نے کہ یار مکے میں مدینہ بدر میں تو ہماری بڑی بے عزتی ہوئی، بہت، اس نے کہا تو ذلیل ہو گئے، منہ نکالنے کے قابل نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے عمیر نے کہا اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو معاذ اللہ میں جا کے محمد کو قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمہارا قرضہ سارا میں ادا کرتا ہوں، تو تلوار لے اور جا مدینے میں، اور تیرے قرضے کو بھی میں لیتا ہوں اور تیرے بچوں کا خرچات بھی میں اٹھاؤں۔ تو ٹھیک ہے، عمیر چلے گئے تلوار لے کے، سیدھا مدینے پہنچا اور مسجد نبی کے دروازے پر تھا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ یہ کتا کدھر آیا، یہ کتا کدھر آیا، اور جا کے اس کو گریبان سے پکڑا، کھینچتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پوچھا عمیر کدھر آیا ہے؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ صفوان بن امیہ اس کا نام تھا۔ کہا کدھر آیا ہے؟ عمیر سے عمیر نے کہا حضور میں تو آیا ہوں کہ یہ جو بندے آپ نے پکڑ کے لائے بدر سے، ان کے آپ کے بھائی ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں صحیح بات تو کدھر آئے؟ اس نے کہا حضور سچی بات ہے، رب کعبہ کی قسم میں تو آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں صحیح بات بولو، کدھر آئے ہو؟ اس نے تیسری مرتبہ پھر جھوٹ بولا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم ان کے بارے میں بات کرنے آئے تو جو حتیم میں کعبہ میں بیٹھ کے صفوان کے ساتھ وعدہ کر کے آئے اس کا کیا بڑا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو صفوان بن امیہ کے ساتھ تم نے حتیم کعبہ میں وعدہ لیا اور تیرا قرضہ اس نے چکایا اور تیرے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے، وہ پھر کیا بات ہوئی؟ سبحان اللہ۔ عمیر پگھل گیا، اس نے کہا سنا تھا کہ موسیٰ کے پاس وحی آتی تھی اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے اور صفوان کے علاوہ تو کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ تو آپ کو کس نے بتا فرمایا کہ وہ ذات ہے مجھے بتانے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا، سبحان اللہ۔ وہ فاروق اعظم جو اس کو گالیاں دے، فرمایا عمر یہ تمہارا بھائی ہے، جا کے اس کو قرآن سکھاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان ہو گیا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو وہ عمیر بھی ساتھ آیا، صفوان جو ہے وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا، اس نے کہا میرا تو قتل پکا ہے۔ عمیر ان کے ساتھ مل گیا ہے، اس نے بتا دیا ہوگا میرے بارے میں، وہ قرضہ میں نے چکایا، کفالت بچوں کی میں نے لی، میں تو چھوڑا ہی نہیں جاؤں گا، میں نے قاتل بھیجا تھا، اب میں پکڑا گیا، وہ بھاگ گیا۔ اب سنیے ذرا میرے آقا، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، کیا منظر ہوگا؟ سبحان اللہ۔ عمیر نے کہا حضور صفوان بھاگ گیا مکہ چھوڑ، حضور بندہ چلو آپ کے خلاف تھا یا معاملہ جو بھی تھا، بندہ مارا نہیں، سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں، امان دیں تو میں اس کو لے آؤں، فرمایا جا لے آ۔ اس نے کہا حضور سردار آدمی، چودھری بندہ ہے تو کوئی عزت اس کے لیے ہو جائے تاکہ میں اس کو لے کے آؤں تو اس کے لیے اعزاز ہو جائے۔ جیسے ابو سفیان جو ہے اس کے گھر کو رسول اللہ نے پناہ بنا دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کیا چاہتے ہیں؟ حضور کوئی چیز عطا۔ آپ نے پھر اپنی دستار پکڑ کے گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمیر دوڑتا ہوا گیا اور اس وقت وہ جدہ میں سمندر میں چھلانگ لگانے والا تھا کہ میں مر جاتا ہوں سمندر میں جا کے، ویسے بھی تو مجھے ذلیل کر کے ماریں گے، قتل کریں گے، مسلح کریں گے، مجھے ٹانگ دیں گے۔ عمیر نے آواز دی اوے بات سن، واپس آ جا۔ اس نے کہا نہیں واپس، اس نے کہا واپس آ جا، میں نے تجھے امان لے کے آیا تیرے لیے۔ اس نے کہا تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو مجھے وہاں جا کے قتل کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ ایسے نبی ہیں جو سچ بولتے ہیں، وعدہ کرتے اس کی خلاف ورزی، سبحان اللہ۔ اس نے کہا سچی بات، اس نے کہا یہ دیکھ یہ دستار رسول اللہ کی ہے، سبحان اللہ، انہوں نے تیرے لیے بھیجی، آ جا۔ اب دیکھیے صفوان آتا ہے مکے میں، اس نے کہا ایسے چھٹتے، اس نے کہا اس نے مجھے امان دی ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، امان ہے تیرے لیے۔ اس نے کہا پھر میں کلمہ نہیں پڑھنا،
سبحان اللہ. آپ نے میں تجھے اجازت نہ کلمہ پڑھ. اس نے کہا میں 1 مہینے 1 ہفتے کی مہلت. آپ نے فرمایا 1 مہینے کی مہلت. سبحان اللہ. وہ سبحان آیا, اللہ. وہ آ کے حضور کے پاس بیٹھا, باتیں کی, سنی. جب دیکھا معاملات تو دوسرے دن اس نے حضور مجھے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تفضل غلیظ القلب لنفض من حولک. اگر آپ سخت مزاج ہوتے, دل کے سخت ہوتے, کوئی آپ کے قریب نہ آتا. یہ سمامہ بن آسال کی اگر میں بات عرض کروں آپ کو, کہ مکے کا بندہ, سردار کافروں کا, کتنے زیادہ مسلمانوں کا قاتل مدینے میں آتا, آ کے جو گھوڑے قابو آتے, اونٹ قابو آتے, بکریاں قابو لے جاتا, کوئی بندہ قابو آتا, مسلمانوں کو قتل کر کے بھاگ جاتا. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو سمامہ کو قتل کر کے لے, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معمول کا گشت چل رہا تھا مدینہ کے ارد گرد, جو رینجر کھڑی تھی, وہ بندہ پکڑا گیا. انہیں نہیں پتا یہ سمامہ بن آسال, پکڑ کے لے آئے. جب حضور کے بارگاہ میں مدینہ میں پیش کیا, مزاج رسول کی بات کر رہا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. دیکھیے بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. سبحان اللہ. سرداری چاہتا ہے تو لہجہ چیک کر اپنا. سرداری چاہتا ہے تو اپنی وسعت قلبی اور وسعت ظرفی تو چیک کر, کہ اپنے شریکے کو تو برداشت نہیں کرتا, اپنے مخالف کو تو برداشت نہیں کرتا, تجھے سردار کون مانے گا؟ سخن دل نواز جہاں پرسوز. دیکھیں بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز. سمامہ بن آسال کو پیش کیا, اور آپ نے فرمایا اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو اعلان کیا جس کو قتل کرے جنت کی ضمانت ہے. تلوار نکالی. سبحان آپ نے اللہ. فرمایا نہیں, اب نہیں, اب ہم کریں گے اس کو جو کرنا ہے. سمامہ کو پلر سے باندھ دیا. فرمایا بتا تیرا کیا کریں گے؟ اس نے کہا اگر قتل کریں گے تو قاتل کو قتل کریں گے. میں قاتل ہوں, آپ مجھے قتل کریں, قاتل کو قتل کریں. اگر آپ مجھے فدیہ لینے سے, میں قبیلے کا سارا مال لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر آپ احسان فرمائیں چھوڑ دیں گے, ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا. آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے کہا اس کو باندھا رہنا. چلے گئے. سارا دن نمازیں ہوئیں, گفتگو ہوئی, معاملات دیکھے مسلمانوں. کھانے کے وقت کھانا ملا, قضائے حاجت کو کھولا, حاجت کروائی, پھر باندھ دیا. دوسرا دن آپ نے بتا تیرا کیا کرے؟ اس نے پھر وہی سوال وہی جواب. تیسرے دن حضور نے پوچھا, اس نے وہی سوال وہی جواب. میں اس کو کھول دو. وہ جو قاتل تھا مسلمانوں کا, وہ جو بندے مار کے جاتا تھا, مال مویشی لوٹ کے لے جاتا تھا, وہ دشمن تھا نمبر 1, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں ملے قتل کر دو, اور جو قتل کرتے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ سمامہ بن آسال حضرت سعد کے باغ میں گیا, جا کے غسل کر کے واپس آیا, کہا حضور کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. وہ سمامہ تو نے قتل, تو جاتا اور تیری دشمنی بڑھ جاتا. اس نے کہا نہیں, جو یہ مزاج مصطفیٰ میں نے دیکھا ہے, 3 دن حضور کے حضور کی صحبت میں رہا تو مزاج ہی رسول اللہ والا بن گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزاج ہی مصطفیٰ کا بن گیا. اور میرے آقا کی ذات کا یہ اثر ہے, اور میرے آقا کے ذکر کا بھی اثر ہے, کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, جو رسول اللہ کا نام لیتا ہے, جو رسول اللہ کے چرچے کرتا ہے, اللہ اس کا مزاج بھی رسول اللہ والا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزاج رسول, سبحان اللہ. مزاج مصطفیٰ, سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ آپ نرم دل تھے, درست خو نہیں تھے. کیا ہوا؟ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنے لوگوں نے بھی بدعہدی کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک. اب میں قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, میں آپ کو وہ چیز عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے, حضرت ابراہیم نجی اللہ ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. لیکن ان کا کوئی امتی اگر جتنی بھی عبادت کرے, کوئی صفی اللہ نہیں بن سکتا, کوئی کلیم اللہ نہیں بن سکتا, کوئی کچھ نہیں بن سکتا, جتنی مرضی عبادت کر لے. حضور نے فرمایا ساری, کوئی کلیم اللہ ہے, کوئی روح اللہ ہے, کوئی نجیح اللہ ہے, کوئی صفی اللہ ہے, سب ٹھیک ہیں,
لیکن سنو میں حبیب اللہ ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ میں حبیب اللہ ہوں۔ یا رسول اللہ آپ حبیب اللہ نے فرمایا ہاں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی 14 صدیوں کے بعد بھی 15 صدیوں کے بعد بھی میری سنت کو اپنا لے گا، میرے طریقے پر چلے گا، میرے مزاج کے مطابق اپنا مزاج بنا لے گا، میرے لباس جیسا لباس پہن لے گا، میری سنت جیسی اپنی زندگی کر لے گا، اللہ اسے بھی اپنا حبیب بنا لے گا۔ سبحان اللہ